اہل سنت کا جو عقیدہ ہے افضلیت کا، ہم بالخصوص درگاہ عالیہ غوثیہ مہدیہ گولڑا شریف، ہم اس عقیدے میں جمہور کے ساتھ ہیں۔ ہمارا عقیدہ جمہور کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ہر نسبت محمدی کا حیا کرنا ہے۔ ازواج مطہرات ہوں، وہ اس امت کی مائیں ہیں۔ صحابہ کرام کی مقدس ذوات ہوں، ان کے نالین ہمارے سر آنکھوں پر۔ اور جب حضور کی عطرت کی بات آئے گی تو ان سے افضل یا ان سے ورا ہم کسی کو نہیں سمجھتے۔ مقام اپنے ہیں، اللہ نے جو ان کو مقام عطا کیا ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں ہے۔ ہم نے انہی جو مدارج طے ہوئے ہیں ہم ان کے مطابق ان کی تعظیم بجا لائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے عقائد پر چلنے کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گولڑا شریف کے کوئی صاحبزادہ صاحب ہیں، میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ بہرحال گولڑا شریف کے چشم و چراغ ہیں۔ انہوں نے جو یہ کہا کہ گولڑا شریف والوں کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باب میں یہ ہے کہ ہم افضلیت کے باب میں جمہور کے ساتھ ہیں، تو سب سے پہلی بات بنیادی طور پر یہ یاد رکھیے کہ افضلیت کا جو مسئلہ ہے یہ ہم اکثر عرض کرتے رہتے ہیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ جمہوری مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی جو غلطی میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہاں پر کی ہے کہ اس کو جمہور کا مسئلہ بول کر اس مسئلے کی جو حقانیت ہے اور اس مسئلے کی جو نوعیت ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب عطرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے تو ہم ان سے ورا یا ان سے اعلیٰ یعنی ان سے افضل کسی کو بھی نہیں سمجھتے، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ جی گولڑا شریف والوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ میں تمام گولڑا شریف کے متعلقین و متوسلین کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ گولڑا شریف والوں کا عقیدہ اس زمانے میں نہیں دیکھا جائے گا کہ اس زمانے میں جو گولڑا شریف میں جو لوگ موجود ہیں، جو حضرات موجود ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ فاتح قادیانیت رئیس المجددین حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا کس باب میں کیا عقیدہ ہے۔ تو افضلیت کے باب میں حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا جو عقیدہ ہے یہ میرے پاس آپ کی کتاب آپ کے فتاوی شریف موجود ہے، فتاوی میریہ۔ یہ میں وہ فتویٰ پڑھنے لگا ہوں جو حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے مصدقہ یعنی کہ تصدیق شدہ فتویٰ ہے۔ اس میں آپ نے اس عقیدے کو، جس عقیدے کے بارے میں یہ صاحبزادہ صاحب بیان کر رہے ہیں، اس عقیدے کے بارے میں یہ میرے پاس فتاوی میریہ شریف کا صفحہ نمبر 245 ہے۔ اس پر سیدی پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس عقیدے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ روافض کا عقیدہ ہے، یعنی اس عقیدے کا اہل سنت کے ہاں کوئی بھی وجود نہیں ہے، اور بالخصوص سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ذات گرامی کے نزدیک اس طرح کے عقیدے کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روافض کا کلام مختلف ہی ہے، اس کا بعض کفر ہے اور بعض نہیں۔ پس اگر کہا کہ یعنی کہ رافضی نے یعنی کسی رافضی نے کہا کہ حضرت علی معبود تھے اور آسمان سے نازل ہوئے تو وہ کافر ہوگا، اور شیعوں میں سے کچھ نے یہ کہا کہ سیدنا علی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہیں، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ نبوت علی کے لیے تھی اور جبریل سے خطا ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ یہ سارے کلام آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کلام کیا ہیں، کفر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے یہ کہا، بعض نے یہ کہا کہ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ورنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل ہیں، تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، یہ کفر ہیں۔ آگے چل کے آپ فرماتے ہیں لیکن روافض کے بعض اقوال وہ ہیں جو بدعت ہیں، کفر نہیں بنتے ہیں۔
وہ یہ ہے کہ سیدنا علی حضرات شیخین سے افضل بتائے. سیدنا علی کو یعنی مولا کائنات کو حضرات شیخین سے افضل بتانا. یہ اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روافظ کا کلام ہے، یہ اہل سنت کا کلام نہیں ہے. یعنی کہ روافظ کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ میرے پاس یہی فتاوی میریہ شریف کا یہ صفحہ نمبر 3 ہے. اب گولڑا شریف میں ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ جی وہ خلفائے اربعہ کی جو ایک اصطلاح ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ خلفائے اربعہ کی اصطلاح درست نہیں ہے. یہ بالکل فتاوی میریہ شریف کے بالکل ابتدا میں صفحہ نمبر 3 ہے. یہاں پر حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ ساری صفات جو قرآن پاک میں آئی ہیں اللہ ان سب سے موصوف ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اور نبی پاک علیہ السلام اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں. آگے چل کے آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ خِلَافَةَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي وَقَعَ حَقٌّ. یہ خلفائے اربعہ کا لفظ آپ نے جہاں اپنا عقیدہ بیان کیا بالکل وہیں پر آپ نے یہ خلفائے اربعہ کا لفظ بیان کیا. اس کے بعد یہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ ہے میرے پاس. اس کا صفحہ نمبر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کا صفحہ نمبر 18 ہے. یہاں پر حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب یہ عبارت نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے ابو حفص سے سنا کہ وہ کہتا تھا کہ بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر سے افضل نہیں. حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ عبارت لکھ کر اس پر کوئی شکوک و شبہات کا اظہار نہیں فرمایا. یہاں کوئی سمجھداری کرنے کی کوشش نہ کرے کہ جی یہ آپ نے اپنا عقیدہ تو نہیں لکھا. تو حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب جیسی شخصیت سے یہ امید بھی نہیں کی جا سکتی ایک غلط عقیدہ ہو اور اہل سنت کے عقائد سے ٹکراتا ہو تو اس کو لکھ کر آپ ایسے آگے نکل جائیں، بلکہ آپ اس عقیدے کا رد کرتے تھے جہاں پر آپ کو ایسی بات نظر آتی تھی. اس کی مثال ابھی آپ نے فتاوی میریہ شریف کے اندر دیکھ لی. اس کے بعد اسی تصفیہ مابین سنی و شیعہ کا یہ صفحہ نمبر 22 ہے. آگے چل کے آپ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے یہ بات مسلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خلیفہ کا افضل ہونا ضروری سمجھا گیا ہے. خلافت ان کی خلافت راشدہ خاصہ ٹھہری. اب یہ خلافت راشدہ خاصہ کیا ہے یہ آپ اسی میں تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، فتاوی میریہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ لہذا خلافت ان کی خلافت راشدہ خاصہ ٹھہری جس میں خلیفہ کا افضل ہونا ضروری سمجھا گیا ہے. یہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی عبارت ہے. اس کے علاوہ پیچھے اور بہت ساری باتیں ہیں، کبھی وقت ہوا تو کسی نے سوال کیا یا کسی نے جرا کی تو پھر ہم انشاءاللہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتابوں سے دکھائیں گے. میں یہاں پر ان تمامی احباب کو جو گولڑا شریف سے منسوب ہیں یا گولڑا شریف کے سجادگان ہیں یا گولڑا شریف کے یوں سمجھیے کہ وارثین ہیں، ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر عقیدہ بیان کرنا ہے گولڑا شریف کا نام دے کر تو پھر اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتب سے بیان کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق